صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ آؤ، دل کی صفائی کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن جو اس امت کو طریقہ ملا وہ کسی نبی کو بھی نہیں ملا۔ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا صفاتی ذکر کرتے اور ان کی امت بھی یا رحمانوں کا ذکر کرتی۔ عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا، باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ دیدار دے۔ جواب آیا، تاب نہیں ہے۔ سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا، ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبی ہو کے ایک امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کچھ تو وجہ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، ذات کی تاب نہ لا سکا۔ حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی۔ امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ تمہارے شکل کے کئی آدمی ہوں گے، آئیں گے، آ چکے ہوں گے، نام کے بھی نہیں، یہ یا رحمانوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ یا ودودوں سے چمک رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک رہی ہے حضور پاک کی امت۔ تیرا شاہی میرا شاہی، اور دنیا پر ہے کس کی شاہی، اور دین نبی کا سچا دائی۔ وہ اسم جس سے تم کو فضیلت ہوئی، تم کہتے ہو کہ ہم کو سب امتوں سے فضیلت ہے، شکلوں سے نہیں ہے، شکلوں سے یہودی تم سے بہتر ہیں، اور پیسے سے بھی نہیں ہے، پیسے سے عیسائی تم سے آگے ہے، تو تم کو کس چیز سے فضیلت ہے؟ فضیلت اس میں ذات سے ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ لڑنے میں فضائیہ سب سے بہتر ہے، کیوں؟ وہ جہاز ہے، اس کے پاس جہاز سے لڑتی ہے، اگر اس سے جہاز چھن جائے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے۔ جب تم سے اس میں ذات چھن گیا تو وہ صفاتی اسما والے تمہارے پہ حکمرانی کر رہے ہیں، تم ان کے محتاج ہو۔ ہم نے UK میں دیکھا، ہر مسلمان ان کا محتاج ہے۔ کیوں محتاج ہے؟ اس میں ذات چھن گیا۔ یہ اس میں ذات کسی نبی کو نہیں ملا، وہ ترستے رہے، یہ تم کو ملا ہے۔ سب سے پہلے حضور پاک کو عطا ہوا، حضور پاک سے پھر 9 صحابہ کرام کو ملا، جنہوں نے اس سے سلسلہ پھیلایا۔ یہ چشتی، نقشبندی، قادری اسی میں آتے ہیں۔ یہ 9 سلسلے سے کٹتے کٹتے 4 رہ گئے، اور 4 میں سے بھی 3 رہ گئے۔ وہ سروردی بھی کٹ رہا ہے، کیونکہ وہ ذکر اللہ کو چھوڑ کے صرف نعت خوانی میں لگ گیا، وہ صرف زبان میں لگ گیا، اس نے دل کو چھوڑ دیا۔ 9 صحابہ کرام سے پھر یہ 12 اماموں کو ملا جو وقت کے غوث تھے۔ 12 اماموں سے پھر لے کے یہ غوث پاک کو دے دیا، تب آپ غوث اعظم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں ذات غوث پاک کے پاس ہے۔ آپ کو کہیں سے ملے، خواب میں ملے، کسی شیخ سے ملے، آپ غوث پاک کے مریدوں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ یا غوث، یا غوث۔ جن لوگوں کو ان کے زمانے میں ملا وہ ان کے اصلی مرید ہیں، جن کو ان کے زمانے کے بعد کسی بھی وسیلے سے ملا وہ ان کے داخلی مرید ہیں۔